آج کا व्लॉग उन लड़कियों या औरतों के लिए है जो घर पर बैठकर कुछ ना कुछ अर्न करना चाहती हैं और अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहती हैं। काफ़ी टाइम पहले मुझे कुछ मैसेजेस आए हुए थे जिसमें आप लोगों ने पूछा था कि घर पर बैठकर लेडीज़ के लिए अर्निंग के कोई आसान तरीके बता दें। सो रिगार्डिंग दिस आज का व्लॉग आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज व्लॉग। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज सना, वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं आप सब? होपफुली यू आर ऑल डूइंग ग्रेट। आई एम फाइन टू, अल्हम्दुलिल्लाह। आजकल के इस महंगाई के दौर में अगर एक ही फर्द घर का कमा रहा हो और उसने सारी फैमिली को रन करना हो तो ये फाइनेंशियली उसके लिए बहुत प्रॉब्लम का बाइस होता है। सो महंगाई या इन्फ्लेशन या घर के फाइनेंशियल मैटर्स को देखते हुए हर औरत की अब यही कोशिश है कि वो भी किसी तरह अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके। और इस तरह की बात अगर आपके जहन में आ रही है तो ये बहुत अच्छी बात है। आप इतने पैशनेट हैं कि आप भी मेहनत करके अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हैं, अपने हस्बैंड या अपने फादर या अपने भाई की सपोर्ट बनना चाह रहे हैं। क्योंकि सारी फैमिली जब एक ही बंदे के ऊपर डिपेंडेंट रहती है ना तो बहुत सारे फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी ज़रूरतों को पीछे रखना पड़ता है, कंप्रोमाइजेस करने पड़ते हैं। दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप अपनी ज़रूरतों को, अपनी बेसिक नीड्स को बहुत ज़्यादा महदूद कर दें, कन्फाइंड कर दें, या फिर आप उठें, अपने कुछ टारगेट्स बनाएं, अपने गोल सेटिंग्स बनाएं, या फिर अपनी एम्बिशंस कुछ सेट करें जिनको आपने अचीव करना हो। खुद को इतना मोटिवेट करें कि आप अपनी फैमिली की सपोर्ट बन जाएं और उनके लिए घर पर बैठकर किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ अर्न करें। आजकल के इस महंगाई के और तरक्की याफ्ता दौर में बहुत कम घर ऐसे हैं जिसमें बस एक ही फर्द कमा रहा हो। आजकल लोग अपने बच्चों को जो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस से पास आउट होते हैं, नहीं भी पास आउट हुए तो वो कोई ना कोई पार्ट टाइम जॉब या फिर कोई छोटा मोटा बिजनेस रन कर रहे होते हैं। हालांकि वो बच्चे होते हैं, लेकिन आजकल छोटी उम्र से ही बच्चों के अंदर इतनी अवेयरनेस है कि वो खुद अपनी सपोर्ट बनना चाहते हैं और कुछ ना कुछ घर पर रहकर या पार्ट टाइम जॉब वगैरह करके अपनी कमाई खुद करना चाहते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि आप किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते और जिस पर आप डिपेंडेंट हैं उसकी सपोर्ट बनना चाह रहे हैं। घर पर रहकर लेडीज के लिए जो बेस्ट बिजनेसेस हो सकते हैं, छोटे मोटे बिजनेसेस जिसमें आपकी ज्यादा खर्चा भी ना हो और ज्यादा इन्वेस्टमेंट आपको ना करनी पड़े, तो ऐसे कई बिजनेसेस हैं जो घर पर रहकर लेडीज आसानी से कर सकती हैं। वन बाय वन करके मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो एक जो बेस्ट और आसान तरीका है वो ये है कि आप कोई भी फ्रोज़न फूड का कारोबार घर पर रहकर स्टार्ट कर सकते हैं विद ज़ीरो इन्वेस्टमेंट। आपको जस्ट ग्रोसरी की कुछ चीज़ें लानी होंगी जो आपको कुकिंग के लिए रिक्वायर्ड हैं और उसमें से भी मोस्टली चीज़ें घर पर ही अवेलेबल होती हैं। फ्रोज़न फूड में आपके पास समोसे, कबाब, स्प्रिंग रोल, इसके अलावा कोफ्ते वगैरह का ऑप्शन होता है। ये चीज़ें आप लोग घर पर बनाकर डिस्पोजेबल बॉक्सेस में इन्हें पैक करके ऊपर आप टैग लगा दें और अपने करीबी शॉप्स, मॉल्स या फिर घरों में आप सेल कर सकते हैं। अगर आपके फूड का टेस्ट और क्वालिटी अच्छी होगी, प्राइस मुनासिब होंगे, तो लोगों में आहिस्ता आहिस्ता आपकी पहचान बनती चली जाएगी और आपका ये बिजनेस भी इंशाल्लाह इम्प्रूव होता जाएगा। अब अगर आप ये सोचेंगे कि इसमें मेहनत बहुत है, फलां काम कर लूँ, उसमें मेहनत नहीं है, तो ये सोच आपकी बिल्कुल नेगेटिव है। हर चीज़ में मेहनत करनी पड़ती है। आप कोई भी छोटा कारोबार स्टार्ट करेंगे ना, मेहनत हर चीज में ही होगी। ना सिर्फ मेहनत होगी बल्कि आपको इम्प्रूव करने में टाइम भी लगेगा, क्योंकि प्लेट में रखी हुई ना तो आपको सक्सेस मिलती है, ना इम्प्रूवमेंट मिलती है और ना ही रिजल्ट्स मिलते हैं। द ओनली थिंग यू हैव टू डू इज स्ट्रगल एंड बी कंसिस्टेंट टू योर वर्क। आपको अपने काम से फुल डेडिकेटेड रहना पड़ेगा और सारी तवज्जो अपनी आपने उस काम को देनी है, तभी आप सक्सेस हासिल कर सकते हैं। अगर आप उसे सेकेंडरी रखेंगे ना, तब आप तरक्की नहीं कर सकते, ना ही आपका बिजनेस रन कर पाएगा। सेकंड चीज़ आपके पास आ जाती है ट्यूशन्स। अगर आप पढ़ी लिखी हैं तो आप होम ट्यूशन्स भी घर पर बच्चों को दे सकती हैं, या फिर होम ट्यूशन्स नहीं तो आप कोई कोचिंग सेंटर्स ज्वाइन कर सकती हैं जहां पर आप ट्यूटरिंग करें। और आप यकीन करें कि होम ट्यूशनिंग एक बहुत ज़बरदस्त बिजनेस है और काफ़ी लोग इससे बहुत ज़्यादा पैसे अर्न कर रहे हैं। इसके अलावा बाकी बिजनेस आइडियाज़ में आपके पास यूट्यूब चैनल आ जाता है। इसमें भी आपको विद ज़ीरो इन्वेस्टमेंट कुछ ना कुछ अर्निंग के ज़राए मिल जाते हैं। आप घर पर बैठकर ही, मोबाइल तो अब हर एक के पास है, घर पे बैठ के ही आप यूट्यूब चैनल बनाने के ट्यूटोरियल्स देख सकते हैं, या किसी से चैनल बनवा लें और उस पर वर्किंग स्टार्ट कर दें, होम व्लॉगिंग शुरू कर दें। घर के काम तो आप कर ही रही हैं तो बस आप उसे अपलोड कर दें। लेकिन अगेन वही बात आ जाती है कि व्लॉगिंग में भी बहुत ज़्यादा मेहनत दरकार है। आपको बहुत ज़्यादा अटेंटिव रहना पड़ता है, हर वक्त मोबाइल आपके हाथ में हो, आपको वॉइस ओवर करना है, एडिटिंग भी आपने खुद ही करनी है, देन अपलोडिंग। और ये मैं आपको डरा नहीं रही, ये मैं आपको जस्ट ये बता रही हूँ कि आपने स्ट्रगल करनी है और आपने कंसिस्टेंट रहना है। और सिर्फ स्ट्रगल और कंसिस्टेंसी ही नहीं, आपको कुछ ना कुछ लर्निंग भी करनी है। ये नहीं कि आपने किसी चीज़ में अगर बिजनेस स्टार्ट किया है तो आप उसमें इम्प्रूवमेंट ही नहीं लेकर आ रही। तकरीबन 1 साल तो आपको लगता है कि आपका चैनल मोनेटाइज हो, आपकी एडसेंस पिन आए और उसके बाद आपकी प्रॉपर
ارننگ سٹارٹ ہو، اور وہ بھی آپ کے ویوز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ کی ارننگ کتنی ہوگی۔ یہاں میں آپ کو جسٹ بیسک بزنس آئیڈیاز بتا رہی ہوں جو آپ زیرو انویسٹمنٹ یا تھوڑی بہت انویسٹمنٹ کے ساتھ سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ ادروائز پورا سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے جہاں پر آپ آرام سے کوئی نہ کوئی بزنس کا آئیڈیا لے سکتے ہیں۔ مارکیٹنگ، فری لانسنگ، ای کامرس وغیرہ اس طرح کی چیزیں اب اس ڈیجیٹل ایرا میں بہت زیادہ ان ہیں۔ بچیاں یا بچے پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو بھی لرن کر رہے ہیں اور کما رہے ہیں۔ ان کے علاوہ نیکسٹ بزنس آئیڈیا ہے ویب سائٹ ڈیزائننگ۔ آج کل بچے اور بچیاں ویب سائٹ ڈیزائننگ کے کورس کر رہے ہیں، خود کو آن لائن ویب سائٹ ڈیزائننگ پورٹلز پر رجسٹر کروا رہے ہیں اور گھر پر بیٹھ کر ویب سائٹ بناتے ہیں اور بہت سارے پیسے ارن کرتے ہیں۔ اور یہ کورسز بھی کوئی اتنے لمبے چوڑے نہیں ہوتے، 6 to 8 months کے ہوتے ہیں۔ آپ نے ایک دفعہ 6 مہینے ڈٹ کر لگا دیے ہیں، اس کے بعد ساری زندگی آپ نے جو سیکھا ہوا ہے آپ اس کے ذریعے کما سکتے ہیں گھر پہ بیٹھ کر۔ نیکسٹ آئیڈیا جو ہے وہ آج کل بہت زیادہ ان ہے، فوڈ پانڈا، جو ہوم شیف گھر پر آج کل خواتین بنی ہوئی ہیں اور اپنی سروسز دے رہی ہیں۔ اس میں فریش فوڈ آئٹمز آپ نے گھر پر کوک کرنے ہوتے ہیں اور پھر اپنے آرڈرز کو سیل کرنا ہوتا ہے۔ فوڈ پانڈا والوں کی کولیبوریشن کے ساتھ آپ یہ بزنس آسانی سے رن کر سکتے ہیں۔ کچھ کمیشنز وہ رکھتے ہیں اور 60% آپ کو جاتا ہے، اور اس سے بھی کمائی کا بہت اچھا ایک سلوشن نکل آتا ہے۔ آپ اپنا من پسند کھانا اپنے مینیو میں رکھ سکتے ہیں جو آپ کو ایکسیس جس کا ایزی ہو، بنانا آسان ہو، چیزیں آپ کے پاس اویلیبل ہوں، تو وہ چیزیں آپ اپنے مینیو میں رکھیں اور پرائس اکارڈنگلی سیٹ کریں۔ اپنے ریسٹورینٹ کا ٹائم، پراپر مینیو اور ریٹس فکس کریں۔ اگر آپ بڑے شہر میں رہتی ہیں، آپ کی کوکنگ اچھی ہے، فوڈ پانڈا والوں کی سروسز آپ کے شہر میں اویلیبل ہیں، تو یہ بزنس آپ کے لیے بہت اچھا ہو سکتا ہے۔ بہت ساری خواتین اس سے لاکھوں روپے کما رہی ہیں۔ اور اگر آپ فوڈ پانڈا والوں کے ساتھ نہیں بزنس کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ انڈیویجولی اپنا کام سٹارٹ کر سکتی ہیں۔ اگر آپ کی کوکنگ اچھی ہے تو اپنی بنائی ہوئی چیزیں اسکول، کالجز وغیرہ میں آپ سیل کروا سکتی ہیں۔ بہت ساری خواتین ایسی ہیں جو گھروں میں بڑے بڑے پتیلوں میں کھانے بنا کر اپنی چیزیں کالجز اور اسکول کی کینٹین پہ رکھوا دیتی ہیں اور وہاں ان کی چیزیں ڈیلی بیسس پہ سیل ہوتی ہیں اور انہیں اچھا خاصا کمیشن ملتا ہے۔ میری ایک بہت اچھی دوست ہے، اسے میں جانتی ہوں، وہ چنا چاٹ اور فروٹ چاٹ بنا کر نا اسکول میں کینٹینز میں دیتی ہے، چھوٹے چھوٹے پیکٹس بنا کر، اور اسے کافی اس سے ماشاءاللہ کمائی ہوتی ہے۔ جب آپ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے سٹیپس لیتے ہیں نا اور آپ کو ترقی، چھوٹی چھوٹی امپروومنٹس ملتی ہیں، تو آپ کا اور حوصلہ بڑھتا ہے، آپ انکریج ہوتے ہیں اور اسی طرح آپ بڑھتے بڑھتے ایک بڑے بزنس کی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ لیکن پراپر اسٹرگل، کنسسٹنسی اور امپروومنٹ کے لیے مسلسل لرننگ شرط ہے۔ آپ کی اپنے کام سے ڈیڈیکیشن، آپ کا جذبہ اور آپ کی لگن، یہ سب چیزیں بھی ہوں گی نا تو آپ کے بزنس کو امپروو ہونے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ نیکسٹ چیز آ جاتی ہے اسٹیچنگ۔ بہت ساری خواتین ایسی ہیں جنہیں بہت اچھی پراپر اسٹیچنگ آتی ہے، اور کئی خواتین ایسی ہیں جو اپنے اس اسکل کو اویل بھی کر رہی ہیں، اسے یوٹیلائز بھی کر رہی ہیں اور اسٹیچنگ کر کے اپنی فیملی کی سپورٹ بنی ہوئی ہیں۔ اگر آپ کی بھی اسٹیچنگ اچھی ہے اور ڈریس ڈیزائننگ بھی آپ اچھی کر لیتی ہیں تو آپ اپنا بوتیک بھی اوپن کر سکتی ہیں، یا پھر گھر پر رہ کر آپ سلائی کر کے بھی بہت سارے اچھی اماؤنٹ میں پیسے ارن کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ آج کل رینٹل ڈریسز کا بھی بہت زیادہ رواج عام ہو گیا ہے۔ باہر کے ممالک میں تو یہ بہت چلتا ہے، ان کی جو ویڈنگز ہوتی ہیں نا وہ رینٹ پہ ڈریس لے کر ایک دن پہن کے اور اگلے دن ان کو واپس کر دیتے ہیں۔ یہ والا رواج پاکستان میں بھی آنا چاہیے، کیونکہ یہاں ہماری برائڈز لاکھوں کے جوڑے لیتی ہیں جو ایک دفعہ ایک دن کچھ گھنٹوں کے لیے پہن کر، اور وہ پھر ان کی الماری یا پھر ان کے سٹورز وغیرہ کی زینت ہی بنا رہتا ہے۔ تو اس طرح کے برائڈل یا پھر ہیوی ڈریسز بھی آپ سیل کر کے یا پھر ان کو رینٹ پر دے کر اپنا ایک بزنس چھوٹا سا بنا سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ کئی خواتین ایسی ہیں جو گرمیوں میں مختلف شربت بنانا سیکھ لیتی ہیں حکیم سے یا کسی پنساری کی دکان سے، اور پھر ان شربتوں کو بوٹلز میں بھر کرنا حکیم اور پنسار کی دکانوں پر سیل بھی کر دیتی ہیں۔ پاکستان میں اس قسم کی دیسی چیزیں کافی ان ہیں اور اس طرح کی چیزوں کا بزنس بھی بہت زیادہ چلتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ کو ایک پرسنل اگزامپل دیتی ہوں۔ میری ایک فرینڈ ہے جو ہمارے ہی سینٹر میں رہتی ہے، میں 3rd فلور پر ہوں اور وہ 2nd فلور پر رہتی ہے، تو وہ بہت اچھے نا کیکس بنا کر اور وہ بیک کرتی ہے، سیل کرتی ہے اور اس نے نا یہ بزنس سٹارٹ کرنے سے پہلے نا پیمفلٹس سب گھروں میں دے دیے تھے، اور جو چھوٹے چھوٹے وزٹنگ کارڈز ہوتے ہیں نا اس طرح کے اس نے سٹیکرز بنائے ہوئے تھے اور وہ سب کو دے دیے تھے۔ کیکس کے وہ بہت پیارے پیارے سے ڈیزائنز بناتی ہے، جیسا اسے کہیں ویسا وہ کیک بنا کے نا تو سیل کرتی ہے۔
تو کہنے کی بات یہ ہے کہ جس نے کام کرنا ہو نا وہ کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی طریقہ ڈھونڈ ہی لیتا ہے، کیونکہ فارغ رہنے کا ان کو شوق ہوتا نہیں ہے، کوئی نہ کوئی ان کے اندر ایم ہوتا ہے، کوئی گولز ہوتے ہیں جو انہوں نے اچیو کرنے ہوتے ہیں، یا اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کی ان کے اندر لگن ہوتی ہے، جذبہ ہوتا ہے، محنت کرنے کی ایک دھن ہوتی ہے، یا وہ اپنی ہی نیڈز کو اچھے طریقے سے پورا کرنے کے لیے اسٹرگل کرتے ہیں۔ تو یہ بہت اچھا مائنڈ سیٹ ہے کہ ایٹ لیسٹ اپنی سپورٹ خود بنے، ایک ہی فرد کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہ رہیں، کسی پہ اتنا زیادہ بوجھ نہ ڈالیں، ان کی سپورٹ بنے۔ آج کل تو کوئی بھی فارغ رہ کر اپنا ٹائم ضائع برباد کرنا نہیں چاہ رہا ہوتا۔ آج کل بچوں میں اتنی اویئرنیس ہے کہ وہ اپنی خود کمائی ماشاءاللہ کر رہے ہیں۔ کئی بچے اور بچیاں ایسے ہیں جو گیمز گھروں میں کھیل کھیل کر ہی پیسہ کما رہے ہیں، اگر کھیل کر نہیں تو گیمز بنا کر کما رہے ہیں۔ میرے ہسبینڈ کی ایک اسٹوڈنٹ ہے، او لیولز کر رہی ہے، تو وہ ان کو بتا رہی تھی کہ سر میں نا بریسلیٹس بنا کر اور وہ سیل کرتی ہوں، اس کے ایڈز وغیرہ میں فیس بک اور واٹس ایپ پہ لگا دیتی ہوں، اور اس طرح میرے بریسلیٹس سیل ہوتے ہیں اور میں کماتی ہوں۔ بہت پیارے پیارے سے نا بریسلیٹس بنا کر وہ بچی سیل کرتی ہے، اور اس کو یہ کام کرنے کی قطعی کوئی ضرورت نہیں ہے، بہت ویل آف خاندان سے ہے وہ، لیکن اسے یہ پتا ہے کہ میں نے کسی کے اوپر بوجھ نہیں بننا، کسی کی سپورٹ بننا ہے، انڈیپینڈنٹ رہنا ہے، اور اپنی نیڈز کو میں نے ساری زندگی خود ہی فلفل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو یہ جو سوچ ہے نا یہ آج کل کے بچوں کے اندر ہے، اور وہ سب ان چیزوں پر امپلیمنٹ بھی کر رہے ہیں، نو ڈاؤٹ۔ بے شک ہمارے ابو بھائی اور ہمارے شوہر ہمارے اوپر بے تحاشا خرچ کرتے ہیں، ہماری پڑھائیوں پہ، ہمارے کپڑے جوتے، آنا جانا، ٹریولنگ، ہر چیز پر وہ دل کھول کر خرچ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم اپنی پڑھائیوں کے، اپنے گھروں کے کاموں کے ساتھ ساتھ ان کی سپورٹ بنیں گے تو وہ خوش ہی ہوں گے، اور ہمیں بھی انر سیٹسفیکشن ملے گی کہ ہم ان کے اوپر اتنا زیادہ بوجھ نہیں ڈال رہے، ہم کوشش کر کے اپنے خرچے تھوڑے بہت خود اٹھا رہے ہیں۔ ایٹ لیسٹ کم سے کم آپ کوشش تو کر رہے ہیں نا، ایسا نہیں ہے کہ پڑھائی سے فری ہونے کے بعد، یونیورسٹی کالج سے فری ہونے کے بعد آپ گھر آتے ہیں اور یہاں وہاں پڑے رہ کر اپنا ٹائم ضائع کر دیتے ہیں، یا پھر سیریلز، ڈرامے، فلمیں دیکھ کر اپنا ٹائم برباد کرتے ہیں۔ ایٹ لیسٹ آپ کو یہ سوچ تو آ رہی ہے نا کہ آپ نے کسی کی سپورٹ بننا ہے، آپ نے پارٹ ٹائم بھی کوئی نہ کوئی کام کرنا ہے، کوئی چیز لرن کرنی ہے جو آپ کی زندگی میں آگے کام آئے گی۔ یا پھر اگر آپ ایک ہاؤس وائف ہیں، ایک نارمل آپ گھریلو خاتون ہیں، اور گھر کے کاموں کے بعد آپ یہاں وہاں بیٹھ کر لیٹ کر بلا وجہ کے ڈرامے، مارننگ شوز دیکھ کر اپنا ٹائم برباد کر رہی ہیں، تو ایٹ لیسٹ آپ کو یہ سوچ آ گئی ہے کہ ہاں آپ کو سپورٹ بننا ہے کسی کی، اپنی فیملی، اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے کچھ ایکسٹرا کرنا ہے ادر دین گھر کے کام۔ سب سے پہلے سوچ ہی تو آتی ہے، پھر اس پر امپلیمنٹ ہوتا ہے، عمل درآمد ہوتا ہے، ترقی ہوتی ہے، اور اس کے بعد جا کر آپ کو نتائج ملتے ہیں، اور وہی آپ کی محنت کا پھل بھی ہوتا ہے۔ نارمل گھر کے کام، گھریلو ذمہ داریاں، بچوں کو دیکھنا، شوہر کو دیکھنا، کھانا بنانا، گھر کے سارے کام، یہ تو ہر کوئی کر ہی رہا ہے، لیکن بات تب ہے جب آپ کچھ پارٹ ٹائم ایکسٹرا چیز کریں، کسی پروفیشن سے وابستہ ہوں، الگ سے کوئی محنت کر کے اپنے خاندان کو سپورٹ کریں۔ یا اگر آپ ان میرڈ ہیں، کوئی اسٹوڈنٹ ہیں، پڑھائی آپ کر رہی ہیں، تو آپ اپنے ورکنگ آورز، جو بھی آپ کے اسٹڈی آورز ہوتے ہیں یونیورسٹی میں یا کالج میں، اس کے علاوہ آپ کوئی نہ لرننگ کریں، ای کامرس، ویب سائٹ ڈیزائننگ، یا پھر سوشل میڈیا مارکیٹنگ کریں۔ پہلے ان چیزوں کا کورس کریں، ان کو سیکھیں، اور پھر اس پر اسٹرگل کر کے اپنا کوئی نہ کوئی کام کرنا شروع کر دیں۔ یہ چیزیں ساری زندگی آپ کے کام آئیں گی۔ آپ صرف پڑھائی سب کچھ نہیں ہوتا، تعلیم بہت ضروری ہے، لیکن اسکل آنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ آپ کے ہاتھ میں کوئی نہ کوئی اسکل ضرور ہونا چاہیے، چاہے آپ مرد ہیں، عورت ہیں، یا کوئی لڑکی ہیں، کیونکہ یہ اسکلز جو ہے نا، یہ ہنر جو ہیں، یہ ساری زندگی آپ کے کام آتا ہے، اور یہی آپ کا سچا اور پکا دوست بھی ہوتا ہے۔ تو اس لیے تعلیم کے ساتھ ساتھ کوئی اچھا ہنر، اسکل بھی سیکھیں، کیونکہ یہی آپ کی ساری زندگی کام آئے گا، اور یہی آپ کا مخلص اور سچا دوست بھی ہے۔ مجھے یہ کافی ٹائم سے ریکویسٹ آئی ہوئی تھی کہ آپ نا گھر پہ بیٹھ کر جو بزنس کے آئیڈیاز بچیوں کے لیے یا عورتوں کے لیے ہو سکتے ہیں نا، وہ ہمارے ساتھ ایک ولاگ میں شیئر کر دیں۔ اور بھی بہت سارے بزنسز ایسے ہیں جو آپ گھر پر بیٹھ کر شروع کر سکتے ہیں، یا کوئی جاب کر سکتے ہیں، بس آپ کام کرنے والے بندے ہونے چاہیے یا بندی ہونی چاہیے۔ جناب، لرننگ کے پوائنٹ آف ویو سے اگر آج کا ولاگ آپ کو اچھا لگا ہو، آپ نے کچھ سیکھا ہو، تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجیے گا، اور اگر آپ کو کوئی چھوٹی موٹی موٹیویشن یا انسپریشن اس ولاگ سے ملی ہو تو اس پر امپلیمنٹ کرنے کی بھی کوشش کیجیے گا۔ ولاگ کو یہیں پہ ختم کرتی ہوں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے گا۔ If you are new on my channel, please do subscribe. See you very soon in the next video with a brand new content. Till then, stay happy, stay fit, and take very good care of yourself. Allah Hafiz, and take care a lot.